جب شام کے زندہ سے ہوئے اہل حرام، کیا خوشی ہوتی دوبارہ ہوا سعادت کا غم، جس کو ایمان رہائی تھا ہوئی وہ بیدار، ایک ننھی سی لحد پر تھا مسلسل ماتم، سن کے فریاد و فغاں سانس رکی جاتی تھی، خبر سے باری سکینہ کی صدا آتی تھی، وطن جانے والوں مجھے بھی وطن لے چلو، 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 میں کیسے رہوں گی یہاں پہ، یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، رہا ہو کے گھر جانے والوں، مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، شہیدوں کے سر ہے جہاں پر، مجھے بھی وہیں پر سلا دو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں یوں چھوڑ کر جاؤ اماں، مجھے شامیوں کے سہارے، یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر، بھلا کیا کرو گے تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں پر،
وطن لے چلو یہی سوچ کر زیر تربت تڑپتا ہے دکھیا کا لاشا مجھے شمر کے شہر میں ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا دھڑکتا نہیں پھر دل اپنا یہ دل کانپ جاتا ہے میرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو سرے شاہدی کچھ تو بولو سفارش کرو کچھ ہماری خزاں گئی ہے تو پھر کیا میں بیٹی ہوں بابا تمہاری نہ انکار کر پائے گی وہ پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو سکینہ کو کیوں آ گیا سکینہ کو یہ خاموش ہو گئی آخر اس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو اس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو نا شکایت اب تماچوں کی نہ رسن کا گلا سکینہ کو نہ رسن کا گلا سکینہ کو ہائے غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئی کیوں مدار سکینہ کو لے گئی کیوں مدار سکینہ کو جب دعوے بے کسی نہ سکینہ اٹھا
नहीं करे सोने में काटा में कहती दिलार में फरियाद चिंता गोश में बैठ आता है बेटा चुप लगे जब प्यास लगती होगी चचा को पुकारती दुखते जो कांचायोगा को पुकारती आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती चुपती तो चुपती बोलती ज्योति डरी हुई वाशुभ आया तरने तर करी हुई दिया बाबा दिए लपदरी हुई कदरे रुकने लगता था तो रसन को दे देते जो तुमको दबाने कुबरा से चुके चुके कभी करती बयान करे जगह मैं जाऊंगी इस घर से मेहमान रोक वो पूछती थी कहो तो का है दरवाजे में लोग दरवाजे में तो
तो मेरे सामने बने दौलत कौन सी जिसे जिंदा में खोएगी क्या करूं अपने तमाचों
شب کے ٹھیک 8:30 بجے خیر نگر میں آپ حضرات سے شرکت کا معروضہ باسی پیدا کرتے ہوئے آپ کے درمیان میں موجود در سفر مظفر باقر صاحب روبی رسدل سی نزد بارگاہ معصومین اور جدت باقی میں مجلس کا مقرر ہے شہزادی سکینہ کے مسائل پڑھے جاتے ہیں اور وہاں کے بعد مولا علی نے لالا صاحب اور ان کا خانوادہ شرکت کا معروضہ کرتا ہے ٹھیک 10 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے 11 سفر آپ کے درمیان میں بانی مجلس سب سے شرکت کا معروضہ کر رہے ہیں علامہ ملا رضی نے مجلس کا مقرر ہے 11 سفر مظفر ٹھیک 7:30 بجے اور وہاں کی مجلس کے بعد عنایت چند 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور دیگر ادارے جہاں موقع ملے گا آپ حضرات کے خدمت میں پہنچایا جائیں گے تو پڑھ لیجیے سب مل کے
کہ میں نے شاید آپ کو دل سے دعوت فکر دینا ہے اس عنوان پر کہ عقل کے عنوان پر سرکار امام رضا علیہ السلام برائی اور اچھائی کے درمیان کی تمیز کا نام عقل ہے. تو امام نے کہا اگر کسی کو عقل کہتے ہیں تو یہ تو یہ کیفیت تو جانور کے پاس بھی ہے. اسے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے چوپائے کو سوکھی ہوئی گھاس اور ہری گھاس پہنچی. اس کے درمیان میں امتیاز وہ بھی کر لیتا ہے. عاجز آنے لگے تو امام نے بس 2 جملوں میں عقل کی تعریف فرما دی اور فرمایا عقل کہتے اس کو ہے جو بڑی نیکی اور چھوٹی نیکی میں تمیز کرے اور بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں تمیز کرے اسے عقل کہتے ہیں. یعنی عقل کا ایک تعارف بھی ہے جو گناہوں سے بچنا ہے اسے بھی عقل کہتے ہیں. اور عقل کی تعریف یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جو نیکیوں کی طرف رغبت لے جاتی ہے اسے بھی عقل کہتے ہیں. اب آگے کی منزل ہے سب کو خاموش کرا دیا امام اور صلاح کی طرف تشریف چلے. اصحاب نے کہا مولا کیا کہنے آپ نے عقل کے عنوان پر سب کو خاموش کر دیا. کہا یہ تو سمندر معرفت عقل میں سے قطرہ تھا جو میں نے پیش کیا. ابھی اور بات مولا اور کیا فرمایا عقل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جہاں صحیح ہادی ہو اسے عقل کہتے ہیں. اس کے پاس صحیح ہادی ہو اس کے پاس صحیح عقل ہے. یہ آپ نے سنی بات. اب مولا کی بات بھی سن لیجیے گا. السکینۃ عنوان العقل. سکینہ عقل کے عنوان کو سکینہ کہتے ہیں. پھر میں نے آپ کو حدیث پھر سے لینا ہے. حدیث کے لیے آپ حضرات کو آمادہ کرنا ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بہت تیزی سے گفتگو تمام کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا. ذہن میں رکھیں گے بات. مولا سے عقل پوچھا گیا. مولا علی سے فرمایا العقل لمراسم العبودیہ یعنی اعتبار سر الربوبیہ. عقل کا کام ہے عبادت کے طریقے کو بجا لانا. ربوبیت کے رازوں کو پانے کا نام عقل نہیں ہے کیونکہ ربوبیت کے راز عقل سے بھی ماورا ہے. ربوبیت کے راز آئے. ربوبیت عقل کا کام نہیں کہ اس کا ادراک کرے. عقل کا کام ہے مراسم عبودیت کو رائج کرے. اس لیے عبودیت کو رائج کرنے کے لیے اللہ نے عقل کل کا انتخاب کیا تاکہ جب بھی عبودیت کا ذکر ہو محمد مصطفیٰ یاد آئے, پیغمبر اسلام یاد آئے. اب یہاں پر آپ کو یہی عنوان یہی حدیث یہی عنوان یہی حدیث العقل لمراسم العبودیہ یعنی ادراک سر الربوبیہ. پھر وہی مولا نے فرمایا السکینۃ عنوان العقل. سکینہ عنوان عقل کو کہتے ہیں. عنوان عقل کو کہتے ہیں یعنی عقل کا عنوان سکینہ ہے اور عقل عبودیت کو رائج کرنے کا نام ہے. اب جہاں جہاں عبودیت ہوگی وہاں وہاں عقل ہوگی. جہاں جہاں عقل ہوگی وہاں وہاں عنوان سکینہ ہوگا. یہ عنوان کے بغیر عبودیت کی معرفت کا حصول بھی محال ہو جاتا ہے. توجہ حضور آل محمد کے بچے ان کا دنیا میں آنا عبث نہیں تھا بلکہ امر خاص تھا. اس لیے معصوم نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے کبیرنا و صغیرنا سوا. ہمارے گھر کے چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی ایک ہوتے ہیں. یعنی ان کے گھرانے اللہ کی عبودیت کے لیے منتخب کردہ ہیں. تو بات کا اس بات کی منزل پر لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی سکینہ کی منزلت وہ کمالہا و عفتہا و جلالہا. توجہ اب یہ 3 جملے میں نے آپ کے درمیان میں دیا ہے. کمثل جدہا فاطمہ زہرا. ایسا ہی کمال ہے ایسا ہی جلال ہے جس طرح جناب زہرا دادی کی طرح ہے. کیونکہ کبیرنا صغیرنا سوا ہے. ان کے گھر کے چھوٹے بچے بھی ویسے ہی ہوتے جو بڑے ہوتے ہیں. چاہے
سکینہ عنوان عقل کو کہتے ہیں. اب ثابت بن یحییٰ کی کتاب سے پرسوں جو میں نے پڑھا ہے دوہرا رہا ہوں، بہت سارے برادران زیارتوں میں مصروف تھے، ان کے لیے یقیناً ان کی بارگاہ سماعت تک ہدیہ کر رہا ہوں. سکینہ ایک نام ہے جس کے حروف پر معجم کا سہارا عیون الانوار اور رضا سے میں نے لیا تھا. پھر آج وہی سہارے کو تمہیداً قرار دیتے ہوئے اور ثابت بن یحییٰ کی کتاب سے ایک ایک حروف کا معنی بڑی تیزی سے پڑھ کر گزر جاؤں گا. سین کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو اس کے متحرک ہونے الفاظ کے بارے میں ذکر کر لوں. سین سکینہ کے نام کا فتح کا اعلان کرتا ہے. سکینہ فتح ہے، سین پر زبر آتا ہے تو سا پڑھا جاتا ہے. کاف کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ سکینہ، اس کے کاف کے فوراً بعد یا کے بعد فوراً نون کے بعد بے مربوط کا ہونا. اب سین پوچھا گیا تو جواب میں ملا السین ثناء اللہ. سین ثناء اللہ کو کہتے ہیں. پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیدار کرنے والی بات، ثابت بن یحییٰ نے سین کو عرف معجم کے بالکل نیچے لکھا، السین ثناء اللہ کے تحت لکھا السین، توجہ، السین سر صبر ابیہا. سین اپنے بابا کے صبر کا راز ہے. اور کاف معجم سے لے کر انہوں نے کہا کہ الکاف کافی ہے لِلْعَوْنَ الْحَقِّ، جس کے نام کا کاف حق کے مدد کے لیے کافی ہو جائے. کیا ہے تو جواب ملا الیا ید اللہ کی فوق علی القلب، مخلوق پر اللہ کا ہاتھ رہنا. اب نون کی شرح میں انہوں نے حروف معجم سے سہارا لے کر لکھا اور بہت اہم ترین نکتہ ہے، نَقَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَنَقَلَهُ لِلْكَافِرِينَ. یہ نون اسم سکینہ کا نَقَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کی عطا ہے مومنین کے لیے. وَنَقَلَهُ لِلْكَافِرِينَ، کافرین کے لیے تیز تلوار ہے. اور تے مربوط کا معنی کیا ہے؟ فتح تمام العیسار، یعنی ایثار جہاں اتمام کی منزل پر ہو جائے، یہ تے مربوط مراد ہے. پھر لکھتے ہیں فتح تاج الصبر، صبر کا تاج ہے. سمجھے حسین کس کو لے کر آئے ہیں؟ سکینہ کے نام میں اللہ کا ہاتھ بھی آ رہا ہے، اللہ کی ثنا بھی آ رہی ہے. اور کافی ہونا اللہ کی مدد کے لیے، جو حق کے لیے کافی مددگار ہو، حسین اسے کربلا میں لا رہا ہے. میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ. جو معنی آپ کے ذہن میں ہے معنی الانوار کے دو جملے پڑھوں گا میں معصوم سے، امام محمد باقر، امام رضا علیہ السلام. اور اس کے بعد کا جو 10 منٹ کا حصہ ہوگا مجلس کا، میں توجہات میں طلبگار ہوگا. یوں تو یہاں سے 1.5-2 گھنٹے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن مولا سے مدد کر اسی کو 10 منٹ میں تمام کرنے کی کوشش کر دو. معنی پوچھا گیا مولا سے، سکینہ کا معنی السکینہ ایمان، سکینہ ایمان. معنی مولا فرماتے ہیں معنی الابطال، سکینہ ایمان کو کہتے ہیں، سکینہ ایمان کو کہتے ہیں. دوسرا معنی ایمان نے فرمایا الریح طیب تخرج من الجنہ، پاک و پاکیزہ خوشبو جو جنت سے برآمد ہوتی ہے. شام امامت میں کوئی اور خوشبو نہیں جستی تھی. شام امامت میں کوئی اور خوشبو نہیں. تو میں آپ کو ممبر کی ضمانت کے ساتھ آگے بڑھ کے کہہ دوں، رسول سے پوچھا گیا بنی ہاشم یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کئی بار زہرا کے ہاتھوں کی خوشبو آپ سنتے ہیں، سبب کیا ہے؟ پیغمبر کا جواب ہے میں زہرا کی ہاتھوں میں وہی خوشبو پاتا ہوں جو جنت میں دستیاب
آیت تطہیر پڑھتی ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. جس کی محبت کا کلمہ ہے مودت پڑھتی ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. حقانیت دعوت جو آیتوں میں حق کی صداقت کا اعلان کرتی ہے وہ سکینہ کا کاف ہے جو اونا للحق ہے، یعنی حق کا جو مدد کرنے والا مرکز ہے اسے سکینہ کہتے ہیں. امام کہتے ہیں رسالت کے مددگار کو وہ سکینہ کہتے ہیں. یہ مددگار رسالت کا مددگار امامت کو قرار دیا ہے اللہ نے. ولایت رسالت کی مددگار ہے تو ولایت کی مددگار ہے سکینہ. ولایت کی مددگار ہے سکینہ. یاد رکھے کبھی کبھی افضل مفضول کو اٹھا کر نہیں چلتا. قاعدہ ہے افضل مفضول کو اپنے کھانوں پر سوار نہیں کرتا. یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے. اللہ جانے ابو الفضل نے سکینہ میں کیا دیکھا. اللہ جانے ابو الفضل نے سکینہ میں کیا دیکھا. حضور لکھ کر کتاب سے آج صبح میں نے یہ کتاب سے لکھ کر آیا جسے لکھا یہ ہے اِحْيَا ذات الفضل. سکینہ ذات فضل کو کہتے ہیں. ایک فضیلتوں کا جو وجود ہوتا ہے نا، وجود فضیلت کو سکینہ کہتے ہیں. تو ابو الفضل وجود فضیلت کو کہاں رکھے؟ ابو الفضل وجود فضل کو کہاں رکھے؟ اِحْيَا ذات الفضل لکھا ہے کتابوں میں، نیٹ پہ بھی نہیں جائے گا. اِحْيَا ذات الفضل. تو اب بات سمجھ میں آئی. کبھی افضل مفضول کو اپنے کھانوں پر سوار نہیں کرتا. یا تو ایک جیسا ہو یا مادن ایک ہی ہو، آغاز ایک ہی ہو یا کوئی کسی کے لیے بنا ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور بہت تیزی سے سنا دو کیونکہ مجھے کچھ اور کہنا کرو کر سنا. سرکار ابو الفضل کے لیے جتنے القاب تعارف ہم تک پہنچائے گے اللہ سے لے کر ائمہ کس نے تعارف لقب پہنچا؟ کس نے دیا؟ اللہ نے. باب الہوائے رسول اللہ نے، مولا کائنات نے، جناب زہرا نے، حسنین نے، بی بی زینب نے، انہوں نے دیا ہے نا. بی بی سکینہ وہ ہے، شہزادی سکینہ وہ ہے جس کے وجود کے سبب سے عباس کا لقب تعارف ظاہر ہو جائے. زیادہ بات نہیں کروں گا، اتنا کہہ دوں بی بی کی منزلت کو لامتناہی سلام و درود ہو جس کی پیاس نے اپنے چچا کو لقب عطا کر دیا ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. اس سے پوچھو کہ کون سا لقب ہے جس کی پیاس نے بتایا کہ میرا چچا سقائے سکینہ ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، چند باتیں ہیں. میں آپ حضرات کی درود پڑھ رہی محمد والے محمد. بی بی کے لیے زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں دوں گا، لیکن ہم سے اسلے بھی عاجز ہیں. ہم ان کا ذکر 5 منٹ کرنے کے لیے بھی ہم عاجز ہیں. اگر ان کی مدد نہ ہو خدا کی قسم نہیں کر سکتے. کچھ اذکار ایسے ہیں جس کی معرفت بربنائے حاضر ضرور ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور اہل بیت فرماتے، ائمہ فرماتے قلوبنا مسکن لمشیۃ اللہ. ہمارے قلوب ائمہ کے اللہ کی مشیت کا گھر ہے، اللہ کی مشیت کا مسکن ہے. اور ہمارے شیعوں کے قلوب یہ تو بات آپ کے درمیان میں ہو گئی، لیکن امام کا قلب کیا ہوتا؟ اللہ کی مشیت کا مسکن. اللہ کی مشیت
بہت سارے ہی بول رہے ہیں، بچے بھی بولیں گے، بچے بھی بولیں گے. بچوں سے خاص طور پر توجہ کا طلبگار، جسم کی حیات کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ خون. مولا سلام. جسم کی زندگی کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے ہی ساری کتابوں کو نچوڑ کر ایک جملہ تیزی سے سنا دو. 2 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. آل محمد کا کرم، اتنا فیض آل محمد کا مجھ پر ہے کہ ایک لمحے میں بتا دوں. جسم کے لیے جو سب سے زیادہ زندگی کے لیے ضرورت ہے اسے قلب کہتے ہیں. اور قلب کی زندگی کے لیے سکون، قلب کی زندگی کے لیے سکون چاہیے. اور یہ بشر کے قلب کے سکون کی بات نہیں ہے. جس کا قلب اللہ کی مشیت کا مسکن ہے. سکینہ صرف باپ کے قلب کو سکون نہیں، اللہ کی مشیت کو جو سکون پہنچا دے اسے سکینہ بنت الحسین. ایک عربی شاعر نے صرف میں پچھلے سال سنا، پچھلے سال سکون قلب الحسین اقلب الباطل. پچھلے سال میں 2 مرتبہ خط کا استعمال کر کے ایک قلب سے لفظ قلب کو متحرک کر کے شاعر نے کیا کام کیا ہے اپنے قلم سے. یقین جانیے اس کے فکر کو میرا سلام. سکون قلب الحسین اقلب الباطل. جو قلب حسین کا سکون قلب ہے، اقلب الباطل یعنی باطل کو مٹا دینا اقلب کہتے ہیں. ایک طرف سکون ہے قلب، دوسری طرف باطل کو مٹا سکتا ہے. سمجھے حضور؟ 10 محرم تک یقیناً اسرار شہادت، 10 محرم تک جو جہاد کی فہرست بنائی گئی تھی مدینے میں، 10 محرم تک یہ شہداء کے جو مقاصد لے کر چلنا تھا. بھئی اتنا بچوں کے لیے بات مختصر کر کے حسین نے ولایت کو بچا دیا. اسے بچائے رکھنا جو کام تھا، دے اس ذمہ دار ہستی کو سکینہ کہتے ہیں. مختصر سے بات، ذمہ دار ہستی کو سکینہ کہتے ہیں. اب ایک جملہ ہے حضور، یہ بھی شعر سے حفظ کیا گیا ربی. نبذ الخلبہ تحویدہا صدر الحجتہ صغیرہا. نبض القلب، قلب کی دھڑکن. میں یہ شعر کا ترجمہ میں آپ کو کبھی اوپر سے لاؤں گا، 2 منٹ ہی لگے گے، 2 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے. علی کے لیے رسول اللہ نے کیا لوری کا استعمال کیا؟ اللہم تلابی تموتا کمی نفسو کا نفسی رسول. یہ لوری تھی نا، یہ رسالت ولایت کے کانوں میں یہ لوری دے رہی ہے. توجہ ہے نا، سکینہ کی لوری منفرد ہے. جو لکھا ہے نبض قلب تحویدہا، جس کے قلب کی دھڑکن سکینہ کی لوری بن جائے. قلب کی دھڑکن، قلب کی دھڑکن، قلب کی دھڑکن جس کی، قلب کی دھڑکن جس کی سکینہ کی لوری بن جائے. یہ قلب بشر کا قلب نہیں. جی تیرے سلامت رکھے حصول کافی اعلان کرتی ہے ایمہ فرماتنا ہمو قلب اللہ. قلب اللہ کی دھڑکن جس کی لوری بن جائے. رسالت کے بستر پر امام سوتا ہے نا، ولایت کو بچانے والی کہاں سوئے؟ جس کا سینہ کم سے کم
سینہ راز الہیہ کا بچھونا ہو جائے، جس کا بستر اسرار کبریائی کا ہو۔ رسالت کا بستر اور ہے، سکینہ کا بستر اور ہے۔ سکینہ حافظ ولایت کا نام ہے۔ تو ذات واجب نے بستر بھی انوکھا رکھا۔ اس بی بی کو لامتناہی سلام صرف بشری کیفیات سے دیکھ لینے، کیونکہ آل محمد فرماتے ہیں اولادنا اقبادنا، ہماری اولاد ہمارا جگر ہے، جگر کا ٹکڑے ہے ہماری اولاد۔ اور حسین ابن علی کے دو جملے ہیں اور اس کے بعد تمام کو سبھی کا درود پڑھ دیں۔ ختم کرنا حضور، پھر انشاءاللہ تعالی جہاں موقع ملے گا 3 صفحات اور باقی ہے وہ سنائے جائیں گے، بہت مختصر ختم کیا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا فدا کی، میں تجھ پر فدا۔ یہ تو کہہ دیا، پھر فرمایا روحی، میری روح بھی تجھ پر فدا۔ اللہ اکبر، آگے کا جملہ ہے پر کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قلبی، میرا قلب فدا کے حسین کہ میں تجھ پر قربان، ہر وجود پر واجب ہے ہر ایک حسین پر قربان ہو جائے اپنی نفس کی بقا و طہارت کے لیے۔ حسین، اللہ جانے سکینہ حسین کے لیے کیا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں میں تجھ پر قربان بیٹی، میری روح تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر، حسین نے فرمایا قلبی، کبھی فرمایا میرا قلب ہے تو، میری روح ہے تو، میں تجھ پر قربان، میں تجھ پر فدا۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کے کیونکہ آپ حضرات مجھے آمدہ کر چکے ہیں اظہار محبت کے لیے، یہی سوئے ادب ہے۔ حسین ابن علی نے نماز شب میں مانگا، بیوی کو نماز شب میں مانگا، نماز شب میں مانگا ہے، بڑی روایت میں موجود ہے، کوئی اشکال کی بات ہے، نماز شب میں مانگا تھا، جس کے لیے کتاب میں اتنی باتیں اس فقرے کے زیر اس کے تحت میں لکھی ہوئی ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نماز شب میں مانگا تھا، کاہے کے لیے؟ لدین ہی، اپنے دین کے لیے، لدین ہی، اور بیوی کے لیے سلام ملا ہے، السلام علی یا من بدل نفسہا لدین جدہا ابیہا، سلام اس بیوی پر جس نے اپنے نفس کو پیش کر دیا اپنے بابا اور اپنے بھائی اور اپنے دادا کے دین کے لیے۔ پھر جملہ میرا سلام علی یا من ظہرت محبت حالی ابیہا، سلام اس بیوی پر جس نے اپنے بابا کی محبت کا اظہار فرمایا۔ امام کی محبت کا اظہار یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اظہار کرے، سلام اس بیوی پر۔ لیکن یہ مسائل کی انتہا کا سلام ہے، لیکن اسے مقدم رکھ رہا ہوں، نتیجے کی منزل نہیں ہوتی، یہ تقریر اور خطبے کے طریقے نہیں ہوتے، لیکن مجھے آپ کے عقائد اور شاداب عقائد اور دورانی سماعتوں پر اتنا بھروسہ ہے۔ السلام علی یا من ظہرت آل محمد بن سجن الشام میں موقعہ، سلام اس بیوی پر جس نے آل محمد کو رہائی دلائی زندان شام سے اپنی موت کے ذریعے سے، کیونکہ آپ کے دنیا کے لیے میں نے یہ جملہ پڑھا، السلام علی یا من تحرر، جس نے آزادی دلائی، رہائی دلائی، آل محمد من سجن الشام بموتہا، زندان شام سے جس نے رہائی دلائی ہے آل محمد کو، اللہ اکبر، آل محمد کو، آل محمد کو کون بندہ زندان وقت کا امام تھا، منزلت سکینہ پر بڑی دلیل ہے، عقیدت بنی ہاشم ہے۔ میں نے صاحب
ने कहा मौला आपने नमाज शब जिसे मांगा है उसकी आमद पर इतना गिरिया कैसा मौला, इतना गिरिया कैसा। मैं अब यहाँ रोकर मैं मसाए का आवाज एक अलग अंदाज में कर दूं हुजूर, मुझे आपकी मोहब्बतों पर बड़ा भरोसा है जो मौला से मोहब्बत करते हैं। मौला ने आपको आपके वालिदैन के जरिए से मोहब्बत के आदाब सिखाए। वो आगोश को सलाम करता हूँ, वो आगोश का नतीजा यहाँ फर्शल्लाह और हुसैन की ज़ियारत के लिए देखा जाता है। अपनी माओं के हक में करूँ दुआ कीजिएगा, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसी बेटी दे जिससे मैं मोहब्बत करूँ, वो बेटी मुझसे मोहब्बत करे। और बीबी रबाब ने हुसैन का गिरिया देखा तो कहा मौला गिरिया की क्या बात है, अभी अभी आपकी बच्ची दुनिया में आई है और आप रो रहे हैं, गिरिया फरमा रहे हैं। हुसैन रोती हुई निगाहों से शहजादी के चेहरे पर निगाह डाली, कहा रबाब मैं रोता इसलिए हूँ जो सबसे ज्यादा मुझ पर रोने वाली है, सबसे ज्यादा मुझ पर रोने वाली है। अल्लाह अकबर। हुसैन रोए, जब हुसैन दुनिया में आए थे रसूलुल्लाह मौलाए कायनात जनाब ज़हरा सब रोए थे, उस हुसैन पर रोए थे। वो हुसैन जनाब सकीना पे रो रहा है। मौला समझे हुजूर मसाइब क्या है। अल्लाह अकबर। जब पहुंच गए मैं उनको सलाम कर दूं, सैयदे सरकार मदीने में रोते थे, करबला से पहले। एक बता इमाम साहब थे, बता इमाम नाम थे, करबला में रोते थे, करबला में रोते थे। जब भी बहन के सामने होता बहन का चौथे इमाम होते थे, पहली बार सुन रहे हो, चौथे इमाम होते थे, चौथे इमाम होते थे। बनी हाशिम की ख़वातीन पूछी आपके बाबा तो रोते हैं, उन्होंने सबक बयान किया और कहा मैं उस पर रो रहा हूँ जो सबसे ज्यादा मुझ पर रोए। मौला सरकार से पूछा गया मौला आप क्यों रोते हैं। तब जो मेरे बाबा पर सबसे ज्यादा रोती है मुझे रोता हुआ तन्हा नहीं छोड़ेगी, मेरे साथ बराबर रोती रहेगी। जानता हूँ साल भर इस मजलिस का इंतजार करते हो, बीबी के मसाइल सुनना है 8 सफर, बीबी सकीना के मसाइल सुनना होता है 8 सफर। क्यों मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगी, मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगी, मेरे साथ रोती रहेगी, मेरे साथ रोती रहेगी। मौला जब जिंदान से विदा हुए मदीने पहुंचे, मौला ताउम्र बहन को याद करके रोते रह गए। मौला कौन से मसाइल सुनाओ शहजाद, कौन से मसाइल सुनाओ शहजाद। बीबी के मसाइल एक मुसलसल करबला है, एक मुसलसल कूफा है, एक मुसलसल शाम है। सारे मसाइब का दुख दर्द लेकर जिंदान में रह जाने वाली बीवी को हुसैन की बेटी सकीना कहते हैं। सारे कुनबे का दर्द लेकर करबला एक रिश्तों का नाम है, एहसास मवद्दत का नाम है। मज़लूमियत हुसैन को साबित करना ये अली असगर की जिम्मेदारी थी। 10 बहारों को साबित कर दिया। रोज़े महशर तक हुसैन मजलूम है, हुसैन की मजलूमियत पर दलील अली असगर है और हुसैन के सब्र की दलील कदम कदम पर मैं 25 साल 25 से मसाइल सुना रहा हूँ, 25 बहारों
कभी बाई जानी सबब सैयद सज्जाद ने समझाया कि जहां जहां मेरे भैया अली अकबर का सर जाता मेरे बाबा का सर वही वही देखने लगता और अली अकबर के सर को देखकर आंसू बहाने लगता। आज दूसरी तरतीब मैं 8 सफर को पढ़ रहा हूं। अब इल्लत पूछी गई मौला आपके बाबा का सर नौके नेज़ा की बुलंदी से जमीन पर क्यों गिर जाता? इमाम ने फरमाया जब भी शुक्र चेहरे सकीना पे जमा जहां शहजादी ने बाप का विरोध हो चुका। दुआ कीजिए बीबी ऐसा इंतजाम करे कि साले रवा शहजादी के हाथ पर हम हाजिरी दे सके। 2012 में मैंने आखिरी जियारत की है। चंद कमसीन बच्चे मेरे साथ थे जब हमें इजाजत मिली जनाब सकीना के कब्र तक जाने के लिए। कहा हम नहीं जाएंगे, बच्चों को भेजेंगे। बच्चे गए, जियारत करके आए। बस वो जुमला आज तक याद आ रहा है, इब्न ज़ाहिर की जियारत कर रहा हूं। बहुत सारे ज़ाहिर मेरे सामने बैठे हैं। आज तक हुसैन का ज़ाहिर हुसैन की करबला से अपने वतन वापस आ जाता है, अपने वतन वापस आ जाता है। जो आज तक अपने वतन वापस न जा सकी, शहजादियां बेरिदार खड़ी कर शहजादियां खड़ी बेरिदारी की बेटियां मेरी सफर को मसाइल सुनाए ना हमने। यजीद ने जो इमाम को देखकर क्या कहा, हुसैन को देखकर क्या कहा? इमाम हुसैन को देखकर कहता या हुसैन इफ्ताइन क्या सबब रोक गया। मैं बहुत आहिस्ता पढ़ूंगा मसाइल, बहुत आहिस्ता पढ़ूंगा। करबला से शाम तक हुसैन की आंखें खुली थी, दरबार में हुसैन की आंखें बंद हो गई थी। यजीद ने कहा या हुसैन इफ्ताइन, हुसैन अपनी आंखें खोलो, देखो। मैंने आपकी बहनों को बेरीदार रस्म बस्ता खड़ा कर दिया है, वो आपके बेटे को जंजीरों में लगा कर खड़ा कर दिया है। हुसैन देखो, आंखें खोलो। मैंने सुना सकीना को बहुत चाहते थे। हुसैन देखो, तुम्हारी बेटी को अपने दरबार में खड़ा कर दिया। तमाम कर दूंगा, जिंदा भी नहीं कर पाऊंगा। मजलिस यही तमाम हो जाए, पहले मजलिस हो जाए, मजलिस तमाम। मुझे माफ करना, बहुत की रिवायत पढ़ रहा हूं। शुमर को बुलाया तो शुमर को इस बच्ची से इतना वाकिफ कैसा है? तू ये बच्ची का नाम भी जानता है,